خواتین و حضرات خوشامدید، آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کی میزبان نوشین خواجہ، اور آج میرے مہمان ہیں ڈاکٹر عرفان اشرف، LA20 پونچھ 3 سے، جو کہ راولہ کوٹ سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں، اور ابھی پونچھ ڈویژن کے 7 حلقوں میں انتخابات باقی ہیں۔ اسی پر آج ڈاکٹر صاحب سے ہم بات چیت کرتے ہیں کہ راولہ کوٹ کی کیا صورتحال ہے۔ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ ابھی پونچھ ڈویژن کے 7 حلقوں کے انتخابات باقی ہیں، تو کیا دیکھتے ہیں کہ کیا ان 7 حلقوں کے نتائج کے بغیر حکومت سازی ہونے جا رہی ہے؟ کیسے دیکھتے ہیں اس سارے عمل کو؟ دیکھیں جی، یہ جو 7 حلقے ہیں ظاہر امپورٹنٹ تو ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے بڑا وائزلی ڈیسائیڈ کیا کہ کیونکہ یہاں جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ امیڈیٹلی الیکشن کنڈکٹ ہو سکیں جی۔ تو یہ جو باقی 2 ڈویژنس کے اندر اور پھر پونچھ کے بھی کچھ حلقوں کے اندر الیکشنز ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی پونچھ کی ریپریزنٹیشن بہرحال موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر گورنمنٹ بن رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھا سٹیپ ہے، اور اس کے بغیر کوئی آپشن بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ اسٹیٹ کو اسمبلی تو 4 تاریخ کو ختم ہو چکی ہے، 4 اگست کو، تو بغیر اسمبلی کے زیادہ لمبا ٹائم چلائیں وہ بھی کوئی فیزیبل آپشن نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک وائز ڈیسیژن ہے، پالیسی میکرز نے ٹھیک طریقے سے ابھی تک سچویشن کو ٹیکل کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، کیا راولہ کوٹ کو مین اسٹریم میں لانا ضروری نہیں ہے؟ دیکھیں، راولہ کوٹ کو مین اسٹریم میں لانا ڈیفینیٹلی ضروری ہے، آنا بھی چاہیے اور آئے گا بھی انشاءاللہ تعالیٰ، بٹ فار دا ٹائم بینگ آپ کو پتہ ہے کہ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن وہاں بنی ہوئی ہے، اور جس طرح سے ایک ہٹ درمی عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے جاری ہے، تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آج راولہ کوٹ مین اسٹریم میں نہیں ہے تو یہ سوال ہمارا بنتا ہے عوامی ایکشن کمیٹی کی لیڈرشپ سے، ان کے سپورٹرز سے، کہ بھائی آپ کون سے حقوق کی بات کر رہے ہیں؟ آپ حقوق کی بات کر رہے ہیں یا آپ حقوق سلب کرنے کی تحریک چلا رہے ہیں؟ اگر آج ہمارے یہ 7 حلقوں کے اسمبلی ممبرز بھی موجود ہوتے، گورنمنٹ بنتی، وہ جو انیشیلی آپ گورنمنٹ ایک پلان چیک آؤٹ کرتی ہے کسی علاقے کی ڈیولپمنٹ کا، امپلائمنٹ کا، گورننس کا، تو اس کا ہم حصہ ہوتے، ہمارے لوگ حصہ ہوتے، لیکن ان کی ہٹ درمی نے، ان کی آپ کہہ لیں کہ جس طریقے سے انہوں نے پورا ایک نظام کو یرغمال بنایا ہوا ہے، اس کی وجہ سے انفارچونیٹلی آپ کے یہ 7 حلقے نمائندگی سے محروم رہ گئے۔ اب یہ الیکشن کب ہوں گے، کتنے ٹائم بعد ہوں گے، اس کے اوپر تو کوئی ویزیبلٹی نظر نہیں آ رہی، تو اس کا سارا کوئی رسپانسبلٹی بنتی ہے وہ عوامی ایکشن کمیٹی کے اوپر بنتی ہے کہ انہوں نے ایک ایسا ماحول بنا دیا۔ بائیکاٹ کا جو نعرہ ہے، اس کی وجہ سے جو اہل لوگ تھے ان کے ووٹ پر بھی اثر ہوا ہے، اور جو پرانے سیاستدان تھے جن پہ کہ اعتراضات تھے کہ جی کرپشن ہوتی ہے، لوگوں کے حقوق سلب ہوتے ہیں، وہی حکمران واپس لوگ اسمبلی میں لے کے آ رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی میں کہتا رہا ہوں، ایک شعر میں اپنی الیکشن کیمپین میں بھی پڑھتا تھا کہ سادہ ہیں میر ہوئے بیمار جس کے سبب، اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ تو عوامی ایکشن کمیٹی ایک طرف کہتی ہے جی کہ ہم اویئرنس دے رہے ہیں، پبلک آگاہی کر رہے ہیں، تو بھائی آپ دیکھو تو صحیح، یہ تو وہی چہرے آپ نے پھر سے لاگے بٹھا دیے، تو پھر کون سی اویئرنس؟ ٹھیک ہے، چلیں چند لوگ نئے آئے ہیں، چند لوگ اور بھی نئے آئیں گے ابھی جو ہلکے رہتے ہیں، لیکن جب تک کہ آپ ایک اس کے اندر بہت بڑا چینج نہیں لے کے آئیں گے سسٹم میں، تو بہت بڑا میجر ریفارم نہیں ہوگا، تو یہ تو ٹھیک نہیں ہوگا، اور یہ ووٹ کے ذریعے ہی ڈیسائیڈ کرنا۔ اور آپ حیران ہوں گی، کئی جگہوں پہ عوامی ایکشن کمیٹی کے ایسے بھی ہم نے دیکھا کہ لوگ وہ انہیں پرانے سیاستدانوں کو ووٹ ڈلوانے کے لیے بھاگ دوڑ کرتے رہے، کیونکہ جس کی حکومت بننی ہے، تو اب ایسے تو نہیں آپ سسٹم میں چینج لا سکتے نا۔ ڈاکٹر صاحب، ابھی راولہ کوٹ میں مارکیٹس اوپن کرنے کا انہوں نے دیا ہے، اعلان کیا ہے ایکشن کمیٹی نے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ مارکیٹ اوپن ہونے سے حالات نارملائز ہوں گے راولہ کوٹ میں؟ دیکھیں، مجھے نہیں لگ رہا کہ اب مارکیٹ اوپن ہو پائیں گی، ابھی کا جو وہاں جس طرح کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بن گئی ہے، اور پھر عوامی ایکشن کمیٹی کے اندر بھی ایک وہ سینٹرل کمانڈ سسٹم نہیں ہے، جو ابھی آبزرویشن آئی ہے، لوگوں کے بہت سارے انسیڈنٹ ہوئے ہیں پچھلے دنوں، تو وہ ایک کوئی سینٹرل کمانڈ سسٹم نہیں ہے کہ ایک آدمی کوئی بات کرے گا اور سب اس کو مانیں گے، وہ اس کے اندر بھی ایک بڑی ڈفرینس آف اوپینین موجود ہے، ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ کے لوگ موجود ہیں۔ اس کا اظہار عوامی ایکشن کمیٹی کی اپنی لیڈرشپ بھی کر رہی ہے، اپنے سٹیجز سے بھی کئی دفعہ کر رہی ہے کہ ہمارا سٹیج غلط استعمال ہو رہا ہے، تو اٹ مینس کہ ان کے پاس کوئی کمانڈ اینڈ کنٹرول نہیں ہے، اور اسی سٹیج نے موقع دیا ہے پرانے سیاستدانوں کو کہ وہ دوبارہ سے ایسا ہی ہے۔ تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ ابھی کوئی مارکیٹس وغیرہ راولہ کوٹ میں کھل پائیں گی، کیونکہ ان کے اندر ہی ڈفرینس آف اوپینین ہے۔ ایک اگر عوامی ایکشن کمیٹی کا لیڈر کہتا ہے دکانیں کھولیں، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں کھولیں،
اور پھر ایسے گروپس موجود ہیں کہ جن سے لوگ خوفزدہ بھی ہیں. اب کئی میری راولاکوٹ کے ٹریڈر کمیونٹی کے لوگوں سے بات ہوئی, وہ کہتے ہیں بھائی دکانیں تو ہم بھی کھولنا چاہتے ہیں, ہمارا لاس ہو رہا ہے, ہماری ظاہر شاپس کے رینٹس ہیں, انہوں نے مارکیٹس کو پیسے دینے ہیں کیونکہ راولاکوٹ کی مارکیٹ ساری کی ساری راولپنڈی اور اسلام آباد کی مارکیٹ پہ ڈیپینڈنٹ ہے, لاہور کی مارکیٹ پہ ڈیپینڈنٹ ہے, کراچی پہ ڈیپینڈنٹ ہے. تو وہ سٹاک جو ان کے پاس جمع تھا اس کی وہ ابھی تک پیمنٹس نہیں کروا پائے, 2.5 ماہ ہو گئے, تو ان کے اوپر ایک پریشر ہے, وہ کھولنا چاہتے ہیں. لیکن ایشو یہ ہے کہ انہیں یہ ڈر ہے کہ ہم اگر یہ کھولیں اور کوئی بھی 20-30 لوگوں کا جتھا آ کے ہماری دکان کو آگ لگا دے تو اس کا کون رسپانسیبل ہوگا. تو اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ ابھی یہ دکانیں یا مارکیٹس کھل پائیں گے. ڈاکٹر صاحب, جب یہ انتخابی عمل شروع ہوا تھا یا الیکشن کا یہ جو پروسیس شروع ہوا تھا تو اس وقت ایک تاثر پایا جاتا تھا کہ اب مسلم کانفرنس کے بغیر کوئی حکومت نہیں بننی. تو اب آپ کیسے دیکھتے ہیں, اور اس وقت مسلم کانفرنس کی جو آخری امید ہیں وہ آپ ہیں, راولاکوٹ سے ہیں, تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ سیٹ نکال پائیں گے راولاکوٹ سے؟ میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ابھی بھی, میں نے جب مسلم کانفرنس جوائن بھی کی تھی تب بھی میں نے کہا تھا کہ مسلم کانفرنس آنے والی جو گورنمنٹ ہے اس کے اندر رہے گی. میں آج بھی مسلم کانفرنس کے کارکنوں کو اور آپ کے توسط سے دیکھنے والے لوگوں کو یہ کہوں گا کہ مسلم کانفرنس جسٹ کوئی ایک اقتدار کے لیے رسا کشی کا نام نہیں ہے, بلکہ مسلم کانفرنس اس آئیڈیالوجیکل لیگیسی کو لے کے چل رہی ہے جس کے لیے ہمارے آبا و اجداد نے قربانیاں دی ہیں, خون بہایا ہے, اور ہم نے ایک آئیڈیالوجی کو پروٹیکٹ کرنے کا عزم کیا ہوا. ہم روایتی پولیٹیکل پارٹیز کی طرح نہیں ہیں کہ صرف کرسی پہ آئیں اور نظریے کی بات کریں, اور کرسی نہ رہے تو نظریے کی بات نہ کریں. نظریہ پاکستان ہمارا مشن ہے, منشور ہے, ہمارا پولیٹیکل فیتھ ہے, ہمارا پولیٹیکل بلیف ہے, اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ 20 کی جو اب آخری ظاہر ہے ہمارا ایک ٹکٹ ہے جس پہ میں کنٹیسٹ کروں گا, یہ سیٹ ہم جیتیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اسمبلی میں مسلم کانفرنس آپ کو نظر آئے گی, اپنا رول دیں گے, اپنی آئیڈیالوجیکل آئیڈینٹی کو بھی پروٹیکٹ کریں گے. اور یہ جو اس وقت پنچ میں ایک ایسی ایک سچویشن ہے جس میں انارکی ہے, کیوس ہے, لالیسنس ہے, اس سے بھی اپنے لوگوں کو نکالیں گے. اور میں کنفیڈنٹ ہوں کہ مسلم کانفرنس اپنی سیٹ بھی جیتے گی اور ہم گورنمنٹ کے اندر بھی ہوں. ڈاکٹر صاحب, آپ کامیاب ہوئے تو پہلا سیاسی قدم کیا ہوگا آپ کا؟ لیکن سب سے پہلا کام جو ہماری یوتھ اس وقت انفارچونیٹلی ڈی ٹریک ہو چکی ہوئی ہے, اس کو کوئی مستقبل کی امید نظر نہیں آ رہے. سردار یعقوب جیسے کرپٹ لوگوں نے, جنہوں نے راولاکوٹ میں 40 سال سے زیادہ ان اپوزڈ اقتدار انہوں نے انجوائے کیا, ابھی بھی اس وقت بھی اب جو آنے والی گورنمنٹ بن رہی ہے اس میں بھی ان کی بیٹی آ رہی ہیں ایز اے ریزرو سیٹ کے اوپر. تو اب یہ تو پاسبل نہیں ہے کہ ایک ہی حلقے میں بیٹی کو آپ ریزرو سیٹ دے دیں, باپ کو آپ ایم ایل اے بن جائے باپ. تو مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا آزاد کشمیر میں جتنا بھی گورنمنٹ کے اسٹیک ہے وہ ایک ہی خاندان کے آپ گھر میں تو نہیں رکھ سکتے نا, یہ تو پاسبل نہیں ہے. اور ہماری عوام کا بھی ڈاکٹر صاحب, فارمر پریزیڈنٹ, فارمر پرائم منسٹر, فارمر منسٹر, اس گورنمنٹ کے اندر بیٹا وزیر, اور اب بیٹی پھر گورنمنٹ میں آ رہی ہے, اور پھر یعقوب صاحب سمجھیں کہ وہ آئیں گے. تو اس سے یوتھ کی فرسٹریشن اور بڑھتی ہے جب لوگ اس قسم کے حالات دیکھتے ہیں. تو اللہ نے ہمیں اگر موقع دیا تو آپ دیکھیں گی کہ میں یوتھ سینٹرک پالیسیز لاؤں گا جس میں ہم یوتھ کو اپلفٹ کریں گے, ان کو ایک امید دیں گے, ان کے لیے وہ انیشیٹیوز لیں گے جس سے ان کو آگے لے کے جائیں. میں ریسنٹلی چائنا میں ایک کورس کر کے آیا جس میں ہم نے چائنا کا گورننس ماڈل پڑھا, چائنا کی یوتھ اپلفٹنگ پڑھی, ہم نے یوتھ کو کیسے آپ ایک بہتر مین اسٹریم میں لا سکتے ہیں. تو میں اس اپنے تجربے کو یوٹیلائز کروں گا. یوتھ کے لیے ہم ایسے بزنس سینٹر قائم کریں گے جہاں ان کو سافٹ لونز دے کے انہیں آج کے جو جدید دور کے تقاضے ہیں اس کے مطابق ان کے لیے اپرچونیٹیز لائیں گے. پھر سب سے بڑا جو میری پرسنل ایک ایفرٹ ہوگی کہ میں چائنیز بہت ساری ایسی آرگنائزیشنز کو اور کمپنیز کو جانتا ہوں جن کے پاس پوری دنیا کے لوگ آ رہے ہیں, ان میں کام کر رہے ہیں, لیکن وہاں میں نے یہ دیکھا کہ ایز اے ہول ایون پاکستانی بہت کم ہے. تو میری یہ کوشش ہوگی کہ میں ان چائنیز کمپنیز کو آن بورڈ لوں گا اور ہم اپنی یوتھ کو وہ اسکل ڈیولپمنٹ دیں گے جو آج کے دور کی ضرورت ہے. اور پھر انہیں ہم چائنا جیسا جو جدید ملک ہے, میں سمجھتا ہوں کہ چائنا کا آپ وزٹ کریں, آپ بھول جائیں گی یورپ کو, آپ امریکہ کو بھول جائیں گی, جتنا ایڈوانس کنٹری چائنا ہے. تو ہم اپنی یوتھ کو کوشش کریں گے کہ اس لیول کی اسکل ڈیولپمنٹ کی طرف لائیں چائنیز کمپنیز کی مدد سے, اور پھر ان کی جاب اپرچونیٹیز اور ان کے ایک برائٹ فیوچر کی طرف ہم انہیں لے کے جائیں تاکہ یہ انارکی, کیوس, نیگیٹو ایلیمنٹ کے ہاتھوں ایکسپلائٹیشن, اس قسم کی چیزوں سے انہیں بالکل. اور یہ وقت بھی انوویشن کا ہے, آپ جو آنے والی نسل ہے اس کو اسکل سکھائیں گے تو وہ آگے کچھ کر پائیں گے,
نہ کہ یہ پرانی حکومتیں جو کہ صرف فنڈز پہ ریلائی کرتی رہی ہیں اور ان کا یوز کیسے ہوتا ہے اس کا کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب کیا آپ اگر حکومت سازی میں آتے ہیں تو کسی اتحاد کا حصہ بنیں گے؟ دیکھیں ظاہر ہے مسلم کانفرنس کے پریزیڈنٹ آپ کو پتہ سردار عتیق احمد خان صاحب ہیں اور یہ انہی کا ڈیسیژن ہوگا کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں ایز اے پارٹی لیڈر. لیکن میرے علاقے کی حد تک اگر میں یہ دیکھوں جس طرح کی ہماری ڈپرائیویشن ہے, جس طرح 40 سال سے سردار یعقوب نے یہاں کے لوگوں کا استحصال کیا, میں یہ بڑا وثوق سے کہتا ہوں, آپ مناظرہ کرائیں میرا سردار یعقوب کے ساتھ اپنے چینل پہ, اور میں یہ ثابت کروں گا کہ یہ جو آج پنچ میں جو انارکی ہے, جو انریسٹ ہے, اس کا ذمہ دار سردار یعقوب ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ریاست کے اعلیٰ ترین عہدے ان کے پاس رہے لیکن کوئی پلان ان کے پاس تھا ہی نہیں سرے سے. اس ویژن لیس لیڈر نے لوگوں کے اندر اتنی مایوسی پھیلائی کہ آج جو کچھ آپ دیکھ رہی ہیں, آج چاہے لوگوں کے ہاتھوں میں پتھر ہے, لوگوں کے ہاتھوں میں ڈنڈا ہے یا لوگوں کے ہاتھوں میں بندوق ہے, یہ سب کے سب کا ذمہ دار سردار یعقوب ہے. اور فرسٹریشن کا وہ ہے, لیک آف پولیٹیکل وزڈم. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میرے حلقے کی یہ ضرورت ہے کہ ہم گورنمنٹ کا حصہ بنیں, اور میں اس کے اوپر اپنی پارٹی لیڈرشپ کو سردار عتیق احمد خان صاحب کے پاس بھی جاؤں گا انشاءاللہ سیٹ جیتنے کے بعد, اور پہلے بھی, کہ ہمیں آپ اجازت دیں کہ ہم گورنمنٹ کا حصہ بنیں تاکہ ہم اپنے لوگوں کو اور اوور آل اے جے کے میں مسلم کانفرنس کی یوتھ کو, مسلم کانفرنس سے جڑے لوگوں کو, ان کے لیے میرٹ کے اوپر وہ کام کر سکیں جس سے ہماری آئیڈیالوجی بھی ریوائز ہوگی, ریوائول ہوگا, اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کا مسلم کانفرنس کے اوپر اعتماد بھی بڑھے گا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, جو پونچھ ڈویژن کے نتائج ہیں کیا وہ مسلم کانفرنس کا سیاسی مستقبل طے کریں گے, کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں ہمارے پاس جو ایک مضبوط پونچھ میں سیٹ ہے وہ میری ہے, جہاں ہماری پوزیشن سٹرونگ ہے, اور آپ الیکشن یہ جو حالات بنے اس سے پہلے کی کیمپین اٹھا کے دیکھیں تو پورے آزاد کشمیر میں سب سے سٹرونگ الیکشن کیمپین میری تھی, اور ہماری ہر کیمپین کا ایک جو منفرد پہلو تھا کہ ہمارے لوگ نیشنل فلیگ اٹھا کے چلتے تھے, ہماری ریلیز میں قومی جھنڈے آپ کو نظر آئیں گے, نیشنل نیریٹو تھا, اور لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, اور آج بھی وہ لوگ اللہ کا شکر ہے اپنی جگہ پہ موجود ہیں. تو انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ پنچ کا الیکشن, ہمارے یہ جو باقی حلقے رہ گئے, یہ مسلم کانفرنس کے لیے ایک امید کی کرن ثابت ہوگا, اور مسلم کانفرنس کے ریوائول میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جو علی 20.3 کی سیٹ ہم جیتیں گے, اور یہ مسلم کانفرنس کو پھر سے انشاءاللہ تعالیٰ ایک عروج کی طرف لے کے جائے گی. ڈاکٹر صاحب, ایک یہ جو آزاد کشمیر میں کیوس پیدا ہوا, اتنی بڑی پرابلم ہوئی آزاد کشمیر میں, وہ اس وجہ سے ہوئی کہ لوگ فرسٹریٹڈ تھے جو پریویس گورنمنٹس رہی ان سے, اور روڈز پر تھے ان کے خلاف. لیکن ابھی جو باقی علاقوں میں ہوئے ہیں الیکشن کنٹیسٹ ہوئے ہیں, اس میں واپس انہی کو ووٹ دے کر پرانے حکمرانوں کو وہ واپس لا رہے ہیں. تو اس صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, اور اس کے جو نتائج ہوں گے, جو یہ کنٹینیو رہے گا یہ سلسلہ, اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ دیکھیں میں پالیسی میکر سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر کسی وجہ سے بھی یہ واپس آ بھی گئے, جو اس مرض کے اصل روٹ کاز ہیں, جنہوں نے یہ سب کیا ہے, اور وہی جو میر تقی میر کا شعر ہے, میں اگین اسے ریپیٹ کروں گا کہ سادہ ہیں میر ہوئے بیمار جس کے سبب, اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. تو اسٹیٹ کا ایک ظاہر اسٹیٹ بہت سے تھنک ٹینکس پہ بیسڈ, اوپینین پہ بیسڈ پالیسی بناتی ہے, اپنی آبزرویشن ہوتی ہے, آپ کے پاس انٹیلیجنس ہے, آپ کے پاس سول گورنمنٹ کا پورا انفراسٹرکچر ہے, سب کو پتہ ہے کہ آزاد کشمیر آج جہاں پہنچا یہ سردار یعقوب جیسے لوگ اس کے ذمہ دار ہیں. تو اب اگر یہ دوبارہ اللہ نہ کرے کہ یہ لوگ آ تو گئے ہیں, لیکن پالیسی میکر سے, نواز شریف صاحب سے, آصف علی زرداری صاحب سے میں یہ اپیل کروں گا کہ خدا کے لیے ان لوگوں کو اب کوئی میجر رول نہ دیں. اگر اسمبلی میں آ گئے تو ان کو ٹھیک ہے, ایک کرسی کی حد تک ان کو بیٹھا رہنے دیں, اور وہاں ان کی جو ایک روٹن تھاٹس ہیں, گلی سڑی سوچ ہے, اس کی حد تک اگر وہ کبھی کبھار اسمبلی میں تقریر بھی کر دیں تو اس حد تک ٹھیک ہے, لیکن ان کو کوئی ایسا رول نہ دیں کہ یہ اس آزاد کشمیر کو جہاں تک یہ پہنچا چکے یہ وہاں سے مزید کسی نقصان کی طرف لے کے جائیں. اب نئے لوگوں کو موقع دیں, نئے کئی لوگ اس اسمبلی میں آئیں, آپ ان کو آگے لے کے آئیں. بالکل. آخر میں پونچھ کے جو ووٹرز ہیں ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پونچھ کے ووٹرز کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ پونچھ کی ایک لیگیسی ہے, پونچھ کی ایک پہچان ہے, پونچھ کے غیرت مند لوگوں کے سر پہ یہ سہرا جاتا ہے کہ انہوں نے 19 جولائی 1947 کو غازی ملت سردار ابراہیم کے گھر میں سری نگر میں ایک ریزولوشن پاس کی تھی کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا مستقبل, کشمیریوں کا مستقبل پاکستان کے ساتھ محفوظ ہے. میں پونچھ کے غیرت مند لوگوں سے کہوں گا کہ یہ رنگ برنگے نعروں سے نکلیں, رنگ برنگی افواہوں سے نکلیں, یہ جو ہمارے امن کے دشمن ہیں, جو ہماری نسلوں کے دشمن ہیں, جو ہمارے محفوظ مستقبل کے دشمن ہیں, ان کو مسترد کریں, اور الیکشن میں آپ مسلم کانفرنس کو ووٹ دیں, اور آپ کو ہم یہ یقین
यकीन दिलाते हैं कि जिस लेगेसी के लिए हमारे लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, हम उसकी जो आप कह लें कि उसकी लाज रखेंगे और इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की जो हमारी सीट होगी, इससे हम पूरे आज़ाद कश्मीर को एक ऐसा मॉडल देंगे कि गुड गवर्नेंस भी आ सकती है, नज़रियाती तौर पे लोगों को अपने साथ जोड़ा जा सकता है और पुंछ को इस क्यास से निकालते हुए मेन स्ट्रीम में ला के जो हमारा ड्यू रोल है, जिसके लिए हमारी पहचान है कि हम पॉजिटिव लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हमने अपने रियासत की आज़ादी के लिए बेबाक कुर्बानियाँ दी हैं, तो हम अपनी उस लेगेसी को इंशाअल्लाह ताला दोबारा ज़िंदा करेंगे। बिल्कुल, और उसका नतीजा शायद लोगों ने अभी देख भी लिया है कि जो वोट के बायकॉट का नारा लगाया गया या ये जो सिचुएशन हुई इंटरनेट ब्लॉकेज वगैरह, उसका फ़ायदा उन्हीं सियासतदानों को गया जिनके खिलाफ वो रोड्स पर थे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें पॉडकास्ट के लिए वक्त दिया। कश्मीर डिजिटल से नौशीन ख्वाजा को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।